السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب آمنت بالله استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، ایمان والوں کی صفات اور متقیوں کی صفات بیان کی گئی قرآن مجید میں، اور یہ کہا گیا کہ ایمان والے ایسے رہنا چاہیے، متقی اور نیک لوگ ایسے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی ساتھ میں دوسروں کی بھی، غیر مومن غیر مسلم کے بھی اخلاق اور صفات بیان کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ ایسا مت ہونا، تو یہ چیزیں نہیں ہونا تمہارے اندر۔ منافقوں کے بارے میں بتایا گیا قرآن مجید میں بھی، احادیث مبارکہ کے اندر، کہ ان کے اندر ایسا ایسا ہوتا ہے، ایسا ایسا کرتے ہیں، مسلمان ایسا نہیں کرنا۔ یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ ایسا ایسا کرتے تھے، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہود و نصارہ کی روش سے بچنے کی ہم روزانہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، جیسے گزشتہ کہا گیا صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے پر مت چلائیے اللہ ہم کو، یہ ہم دعا کرتے ہیں روز، ہر نماز میں، فرض میں، سنت میں، نفل میں، عیدین میں، سب میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کے راستے پر مت چلائیے اب ہم کو، وہ جو سا کرتے تھے ویسا ہم نہ کریں۔ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی، وہ لوگ جو کرتے تھے، جو ہم کو نہیں کرنا چاہیے ویسا۔ ایک چیز یہ بیان کی گئی، اللہ پاک نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو تم، لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تم لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہو، سمجھاتے ہو تم کہ بھائی ایسا ایسا کرنا چاہیے، ایسا نیک بننا چاہیے، اللہ کی بات سننا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، نیکی کا اور بھلائی کا تم حکم لوگوں کو دیتے ہو تم، لیکن جب اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا ہے، خود کے عمل کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بھول جاتے ہو اپنے آپ۔ جو تم نے کہا نا اس پر تمہارا عمل نہیں ہے، تم ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بولنے کے بارے میں تو چیمپئن بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی دہائی دیتے ہیں، تقویٰ اور طہارت کی بات ہم کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کی بات ہم کرتے ہیں، سنتوں کی بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لوگوں سے بتاتے ہیں، لیکن خود اپنی ذات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ خالص علماء کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کی خدمت کرنا، جب ہم بولتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن خود اپنے ماں باپ کا مسئلہ آتا ہے تو بھول جاتے ہیں، خود اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اپنی ذات کا مسئلہ آتا ہے۔ ایک استاد اپنے شاگردوں سے بات کرتا ہے کہ بچوں اپنے اساتذہ کے احترام کرنا، ادب کرنا، واقعات سناتے ہیں، لیکن جب اس استاذ کا جو کہ کسی اور کا شاگرد ہے، جب اس کا استاذ سامنے آ جاتا تو بھی وہ بات نہیں رہتی، پھر وہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی اساتذہ کی خدمت کرنا، اساتذہ کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان سے دعائیں لینا، پھر خود اس نصیحت کرنے والے کی بھی تو اساتذہ ہیں، اس کی بھی تو اپنے ٹیچر ہے، وہاں بھول جاتا اس نے۔ زمانے کو اور دنیا کو عدل و انصاف کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن جب اپنی گھر کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں ظلم سے کام لیتے ہیں، وہاں انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں۔
تو یہ دوسروں کو تو اچھائی کی طرف بلانا، خود اپنے آپ کو بھول جانا، لوگوں کو عمل کی دعوت دینا لیکن خود عمل نہیں کرنا، یہ صحیح روش نہیں ہے، یہ یہودیوں کی روش تھی۔ بڑے زور پر، بڑی طاقت اور قوت سے ہم بیان کرتے ہیں اصلاح معاشرے کے اوپر، اور بڑی طاقت اور قوت سے بولتے ہیں کہ جہیز کا لین دین حرام ہے، ناجائز ہے، فلاں فلاں، پوری طاقت اور پورے جذبات کے ساتھ ہم بولتے ہیں۔ لیکن جب ہماری اپنی ذات کا مسئلہ آتا ہے، ہمارے اپنے گھر کے اندر کی تقریبات کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس سے ہم زندگی بھر لوگوں کو روکتے رہے، وہ کر گزرتے ہیں۔ ایک نے 20 مثالیں اس کی، 20 مثال۔ ارے بھئی یہ تو ایسا بولتے تھے، یہ سب سمجھاتے تھے جی، لیکن خود کا جب مسئلہ آیا تو انہوں نے ایسا کر لیا کام ہے، اپنی ذات کو ہٹا دیا، اپنی ذات نہیں ہے اس میں شامل۔ تو دوستو یہ یہودیوں کی روش ہے، اس کو اللہ نے بیان کیا، تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو لیکن یہ روش تمہاری کہ لوگوں کے ساتھ تو اچھائی کی بات کرتے ہو، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، اپنی ذات کا مسئلہ آتا تو بھول جاتے ہو تم۔ خبر کا اور آخرت کا، جہنم کے عذاب سے ہم ڈراتے، لیکن ذاتی زندگی میں کوئی معاملہ آتا تو ہم جہنم سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کیا وہ بات صرف لوگوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے رہے گی بات؟ ہو اپنی ذات داخل نہیں ہے اس کے اندر۔ دوستو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ یہودیوں کی روش ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں ہم بول رہے ہیں وہاں اپنی ذات بھی اس میں شامل ہو، ہم بھی اس پر عمل کریں۔ ہمارے قول و فعل میں تضاد جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی مرتبہ کہی تھی بات، یہ ایک واقعہ سنایا تھا جو میرے اپنے حضرت سے سنا تھا۔ گاؤں کی ایک مسجد میں ایک صاحب نے بیان سنا، گاؤں کے اندر چھوٹے بڑا اچھا لگا بیان، وحدانیت کے اوپر، اللہ کے ایک ہونے پر بیان چل رہا تھا، بڑی مؤثر پیرائے میں، بہترین پیرائے میں بیان کرتے، بہت اچھا انداز تھا بیان کرنا۔ تو یہاں تھے شہر تھے جو عالم دین گئے تھے، بہت خوش ہوئے اس بیان سے، پر اثر پر مغز بیان ہے، بہت خوش ہوئے۔ تو بعد میں ایک عقیدت سے، ایک محبت سے یہ ملے ان سے، ماشاء اللہ اچھا رہا۔ تو چونکہ وہ بیان کرنے والے صاحب ان کو پہچانتے تھے، یہ بھی ایک بڑی شخصیت تھی، تو بولے مولانا ذرا گھر تک چلیے نا، آپ سے گزارش تھوڑا گھر تک چلیے ہمارے۔ ٹھیک، اور انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ بھئی ذرا آپ نصیحت کیجیے ہمارے والد صاحب کے لیے، والد صاحب کو آپ نصیحت کیجیے، آپ سمجھائیے آپ کیا کس بارے میں۔ صاحب والد صاحب پیوٹ ہے، بس پیتے رہتے، کتنا سمجھا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہوں، پینے کی عادت ہے، پیتے۔ پینے کھانے والے لوگ اچھے نہیں رہتے، کھانے پینے والے لوگ اچھے رہتے۔ اردو کی خاصیت ہے، پلٹا دیتا وہ صحیح ہو جاتا معاملہ۔ پینا کھانا صحیح نہیں، کھانا پینا ٹھیک، کھاتے پیتے سبھی رہتے۔ جب بچی دیکھتے کھاتے پیتے کھرانا ہے نہیں، کھاتا پیتا کھرانا ٹھیک ہے، لیکن پینے کھانے والے تو بھی نہیں جاتے تھے۔ تو کھانا پینا ٹھیک ہے، وہ پینا کھانا یہ صحیح نہیں۔ تو پینے کی عادت ہے، وہ سب ذرا دعا کیجیے کہ وہ آپ نصیحت بھی کیجیے، دعا کیجیے، ذرا گھر تک چلیے۔ ٹھیک ہے چلو، گھر گئے، بابا سے ملاقات کرے، بڑے اچھے احترام سے بیٹھے کرے، باتوں بات میں اثر انداز سے، بہتر انداز سے بات بولنا شروع کیے۔ تو والد صاحب سنے ان کے، وہ جو تقریر کر رہے تھے نا ان کی بات، ان کے والد صاحب سنے، وہ عالم صاحب کی بات سنے۔ ارے ٹھیک ہے صاحب، میں پیوٹ ہوں، میں برا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، میں غلط ہوں، میری عادت خراب ہے، ذرا آپ اس کو بولو، جو بیٹا لایا تھا نا اس کو ذرا آپ بولو، ارے انہیں بولو، وہ تو اس کو بول رہا، انہوں بول رہا، اس کو بولو تم۔ کیا انہیں توحید کی، اللہ سے ہونے کی بات انہیں کرتا، انہیں روزانہ شیو لنگ مورتی کی پوجا کر کے گھر سے جاتا تھا، تو انہیں بولے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں ان کے بیان سے متاثر ہو کے تو میں اتنا قریب ہوا ان کے، مگر الماری کھولو بولے اس کی،
اس کی الماری کھولا. یہ قصہ ایک مسلمان کا قصہ سنا رہا ہوں میں آپ کو, مسلمان کا قصہ, وہ جو بیان کر رہا ہے توحید اور وحدانیت پر اللہ کے ایک ہونے کا بیان کر رہا, مؤثر انداز, پر اثر اور پورے جذبات کے ساتھ. وہ جو ہے اپنی الماری میں مورتی رکھا اور پوجا کر کے جا رہا ہے. مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. مسلمان کا قصہ سنا رہا ہوں, سمجھیے. اب بولو, وہ جو بیان تھا, وہ جو بات تھی توحید اور وحدانیت کی, اللہ سے ہونے کی بات, ایک اللہ کی بات, وہ بات کہاں ہے اور یہ کیا ہے؟ قول و عمل کا تضاد ہے. یہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم لوگوں کو تو اچھائی کی بات کا حکم کرتے ہو لیکن تم اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. تم تو دوستو, یہ یہودیوں کی روش ہے جس سے ہم روزانہ پناہ مانگتے ہیں اللہ سے. ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم بات صحیح کریں اور صحیح عمل بھی کریں, ٹھیک ہے. یہ ایک بات, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا. میں نے ایک واقعہ اپنے دعوت کے ساتھیوں سے, بزرگوں سے سنا, کئی مرتبہ کئی لوگوں سے سنا. ایک صاحب اللہ والے کے پاس آئے, اپنے بچے کو لے کر آئے, ذرا نصیحت کیجیے, آپ کی بات کا اثر رہتا, آپ ذرا سمجھائیے بچے کو. کیا میٹھا بہت کھاتا, بولے انہیں میٹھا بہت کھاتا, ذرا پرہیز کرنے کے لیے بولی, دیکھ سمجھے کھانے کے لیے بولی. کچھ وقت لیے انہوں, بعد میں پھر میں بولتا ہوں جاؤ. کچھ وقفے کے بعد آیا نا, تو بچے کو بھی ساتھ لایا. تو بچے کو بولے بیٹا ایسا ایسا, اچھا نہیں, بہتر نہیں, زیادہ نہیں کھانا, میٹھا زیادہ نہیں کھانا, احتیاط سے کرو, اپنی صحت کا خیال رکھو. وہ اتنی بات بول دی. وہ بابا کو تعجب ہوا کہ بھیا یہ بات پہلے بول سکتے تھے نا, اتنا لمبا ٹائم لے کے پھر آ کے. تو انہوں نے, حضرت میں پہلے آیا تھا, یہی بات آپ بولتے تو ہو گیا تھا نا. تو کیا بولے گا کہ معلوم نو. بات یہ ہے کہ جب تم اس وقت آئے تھے بابا, تو اس وقت میں خود میٹھا زیادہ کھاتا تھا, پرابلم یہ تھا مجھے. یہ وقفہ جو لیا میں اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے لیے لیا. وقفے کے بعد میں تم کو بلا کے بچے کو بولو. یہ ہے تقویٰ اور طہارت. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو خود میں جھانکنا پہلے, ہم کیسے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ یہودیوں کی روش, اس سے بچنا چاہیے کہ لوگوں کو تو بول رہے ہیں لیکن خود عمل نہیں کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا. ہم جو بول رہے ہیں لوگوں کو اچھا برا, ہم بھی اچھے ہونا, ایک بات. دوسری اور ایک بات, یہودیوں کی اور خصلت ہے, نصارہ کی اور قرآن مجید نے بیان کیا. فرمایا قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. یہود یہ کہتے ہیں نصارہ کے بارے میں کہ نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں, ان کا کوئی مقام نہیں, ان کا کوئی دین نہیں, وہ بے دین ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, اور نصارہ عیسائی یہ کہتے ہیں یہود کا کوئی مذہب نہیں, یہود بے دین ہے, یہود غلط. یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ غلط, اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود غلط. وہم یتلون الکتاب, قرآن مجید نے یہاں بھی کہا کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, یہ لوگ پھر بھی ایسے حرکتیں کر رہے ہیں. دونوں کے پاس کتاب ہے اللہ کی, دونوں کے پاس, ایک کے پاس انجیل, ایک کے پاس تورات ہے. اللہ کی کتاب دونوں بھی پڑھتے ہیں, لیکن دونوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں ان کو غلط پڑھے, انہوں ان کو غلط پڑھے, بالکل نہیں, ان حیث نے کچھ بھی بولے خلاص. یہ یہود و نصارہ کی صفت قرآن مجید نے بیان کی, ٹھیک ہے. اب پلٹ کر ہم دیکھ لیں, ہمارے پاس بھی یہ جراثیم ہے کیا, دیکھ لیں. ہمارے پاس کیا ہے, گروپاں بنے ہوئے, معلوم ہے نا, گروپ, ایک گروپ, ایک گروپ, ایک گروپ, ایک گروپ, ہر ایک جماعت میں گروپ ہے. تو اس میں ہو رہا ہے کیا بولے تو, ایک گروپ دوسرے گروپ کو ختم, برخاست. وہ فرقہ غلط, یہ فرقہ غلط, وہ مسلک غلط, یہ مسلک غلط. ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, انہوں گمراہ, انہوں گمراہ. وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ گمراہ, یہ کہتا ہے کہ وہ گمراہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو, یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو ہو رہا نا, مسلمانوں کی چیز نہیں تھی, مسلمانوں کی چیز نہیں تھی. یہود و نصارہ کی صفت ہے کہ بالکل ختم, جس سے دشمنی ہو ختم, برخاست, گیا اس کا دین, اس کا ایمان, اس کی نمازیں, اس کی سب گیا, سب برخاست. اور اس طبقے کے پاس, اس طبقے کی کوئی حیثیت نہیں, اس طبقے کے پاس اس طبقے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اس کی مسجد میں نماز نہیں, وہ اس کی مسجد میں نماز نہیں, وہ اس کو اپنی مسجد میں آنے سے منع کرتا ہے, یہ اس کو اپنی مسجد میں آنے سے منع کرتا ہے. یہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی, یہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے.
مسلمان کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد آئی بات حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلام مزاق سے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کسی گاؤں میں کسی جگہ. تو باتوں میں بات ہوئی کہ فلاں مسجد میں فجر کی نماز پڑھیں گے, بڑا اچھی قرات اچھی ہے ان کی نماز, تلاوت اچھا کرتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے جا کے. تو دوسرے نے کہا کہ بھائی ارے وہاں نماز پڑھے نا. بولے ارے انہوں تو ہمارے حضرت کو, ہمارے استاد کو, ہمارے شیخ کو وہ کافر بولتے. بولے وہ عالم بول رہے ہیں, وہ نماز امام, وہ تو ہمارے استاد کو شیخ کو کافر بولتا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. بولے ارے کیا بات کریں, رات اچھی ہو تو کیا کریں گے. بولے ہمارے شیخ کافر بولتا ہے. کافر کے فتوے ہمارے پاس معلوم ہے نا آپ کو, انہیں ان کو کافر, انہیں ان کو کافر, سب برخاست. یہود نصارہ کو غیب کر دیا, نصارہ یہود کو غیب کر دیا. یہاں بھی ایک فرقہ دوسرے فرقہ غیب, کافر کے فتوے چل رہے ہیں ہمارے, غیب کرتے ہیں, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کافر بولتا ہے ہمارے پاس. تو حضرت کو اطلاع باتوں کی طرح حضرت کو پہنچ گئی کس طریقے سے. بولے تم لوگ کیسا بول رہے تھے, صحیح ہے کہتے ہیں, ہاں وہاں نماز پڑھنا. تو بولے نماز وہیں پڑھیں گے, کل فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے, نماز کل وہیں ہوگی ہماری. کیا ظرف تھا, کیا وسعت, کیا دل تھا. بڑے چکینے بڑے بندے, اللہ ہمیں بھی ایسا وسعت ظرفی نصیب فرمایا. نماز وہیں پڑھیں گے, اسی امام کے پیچھے پڑھیں گے جو ہم کو کافر کہتا ہے. اللہ رے وسعت ظرف, گئے جا کے نماز پڑھے حضرت. اب اس کو بند عالم مارے جس کو میں کافر کہتا ہوں, وہ آ کے نماز پڑھ رہا اور ادب سے آ کے مل لیا کیا معافی چاہتا ہوں میں. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں, آپ جو بولے ہیں صحیح بولے ہیں مجھے, مگر ایک بات کی شکایت ہے میرے کو آپ سے. مجھے وہ یہ کہ آپ جو فتویٰ دیے کہ توہین رسالت جو کرتا ہے نا, رسول اللہ علیہ وسلم جو توہین کرتا ہے وہ کافر ہے, وہ صحیح ہو رہے ہیں, فتویٰ آپ کا صحیح ہے. لیکن میں بھی کرتا ہوں کیا, وہ ذرا آپ معلوم کر لینا تھا. مجھے اتنی بات اور کچھ خبر جو پہنچی آپ کو, اس خبر پہ آپ فتویٰ دیں گے. بھائی وہ خبر غلط تھی, بتیج بات ہے. اور وہ بچھا جا رہا ہے, وہ جب پریشان ہو رہا, میں آپ کے بارے میں ایسا بول دیا. دوریاں ختم ہو گئی, عداوتیں ختم ہو گئی جی, محبتوں میں بدل گیا, عقیدت میں بدل گئی. وہ چیز جو بندہ کافر بول رہا تھا بدل گیا. تو آج ہمارے اندر یہ صورتحال ہے کہ ہم اس کو بولتے ہیں انہیں غلط, اس کو بولتے ہیں انہیں غلط, کوئی صحیح ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو دوستو یہ ہماری چیز نہیں ہے, یہود و نصارہ کی چیز ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب. اور تورات کی تلاوت وہ کرتے ہیں, انجیل کی تلاوت وہ کرتے ہیں. دونوں اللہ کی کتابیں ہیں, جیسے ہم اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن ہمارے اندر یہ چیز بندی ہے, فرقہ بندی ہے. کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے. بالکل گمراہ, کافر, ختم. اس سے ہٹ کر کوئی ہے نہیں بات ہمارے پاس جس سے ہماری دشمنی ٹھن گئی. میرے دوست اس حد تک ہمیں نہیں جانا چاہیے, یہ ہماری چیز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور بات ان کی بیان کی گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی کام کرو, فتح ہو گئی تمہاری, کامیاب ہو گئے, اب ملک شام واپس ملک شام میں داخل ہو جاؤ. داخل ہو کر وہاں کے قوم عمالقہ قبضہ برقرار ہے نا اس کا, وہاں پہ جہاد کر کے تم ان سے لڑ کر وہ ملک واپس لے لو, تمہارا ملک. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. قرآن مجید نے کہا تم چلو, یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے, تمہارے حوالے ہو جائے گی, تم جہاد کرو اپنے پیغمبر کے ساتھ. گئے نکلے, وہ قریب جا کے پہنچے, بارڈر پہ جا کے دیکھو تو بڑی قد و قامت اور طاقتور قوم تھی وہ عمالقہ. بولے ہماری ان سے کہاں لڑتے رہے, نہیں ہوتا وہاں سے, نہیں ہوتا. بلکہ بولے تو نہیں ہوتا, ہم نہیں لڑتے. اور کیا بولے, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ تم اور تمہارے رب دونوں جا کے لڑ لو, ہم سے نہیں ہوتا. بولے ہم نہیں آتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے اس مقام پر بھی. وہاں دھوپ تھی, چٹیل میدان تھے, میدان تیہ تھا وہ, جہاں جا کے رکے لوگ. دھوپ تھی تو اللہ نے احسان کیا کہ ابر لایا, چھاؤں کا انتظام کیا. وہاں بھوکے تھے لوگ, من و سلوا کا انتظام کیا. انزلنا علیکم المن والسلویٰ. بادلیں آئے, وظللنا علیکم الغمام. بادلیں, دھوپ کا مسئلہ ہوا. ان کے کپڑوں کا مسئلہ تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھے, گھر بار نہیں تھا ان کا, کپڑے بدلے تھے. ایسا انظام اللہ نے کیا کہ ان کے خط کے ساتھ کپڑے بھی بڑھ رہے تھے. کپڑے میلے ہونے کا وہ مسئلہ بھی ختم کر دیا, کپڑے بھی پاک صاف. یہ اللہ کا نظام تھا سب. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھو یہ احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں, آپ سمجھو. اور یہ بھی بول رہے ہیں کہ ملک شام میں تم داخل ہو جاؤ تو زمین تمہاری ہے, وہ
اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہاری زمین تمہارے حوالے ہو جائیں گی، ظاہر کو مت دیکھو، تم غیب پر ایمان لاؤ، تم خدا کہہ رہا تم جاؤ، جیسے مصر پر تمہارا غلبہ ہو گیا، مصر فرعون سے تم کو نجات مل گئی، یہ بھی تم کو بولو تم جاؤ نجات مل۔ تو دو آدمی، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، دو آدمی جو اللہ کے نیک بندے، انہوں نے ان لوگوں کو نصیحت کی، دیکھو پیغمبر جو بولو سنو جی، آ جاؤ جی، تم جہاد کر لیں گے، ان کی بات بھی نہیں سنی، نہیں کرتے۔ یہ صورتحال آج اس امت کی بھی ہے۔ اس امت کو کہا جا رہا، اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے، سود کا، رشوت کا، گانے بجانے کا، پٹاخوں کا، رسم و رواج کا، نماز کا، حکم خداوندی، یہ سنایا جا رہا، امت کو سنا رہے ہیں، اور اس پر ترغیب دینے والے ترغیب دے رہے ہیں، اللہ کی اس بات کے اوپر ترغیب دے رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، کون؟ اللہ کے بندے، داعی وقت اور وقت کے علماء، ربانیین، مشائخ، کام بولے جیسے وہاں نیک لوگ اٹھ کے سمجھا رہے آ جاؤ آ جاؤ، لیکن نہ پیغمبر کی مانے، نہ ان نیک صالح لوگوں کی مانے، اپنی ہٹ پر قائم رہے، ویسی اس امت کا حال ہے۔ برس ہا برس اصلاح معاشرے کے بارے میں کہا جا لے گا، کس سے مت سونے کا نام، جہاں ہے وہیں ٹھہرے ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ واپس پلٹنا نے، بولے اللہ نے اب تم وہاں نہیں جاؤ گے جہاں حکم دیا ہے، تم وہاں بھی نہیں جا سکتے، تم جہاں تم جانا چاہتے، اللہ کا نظام ہے، قدرت خدا کی۔ شام جانے کے لیے کہا تھا، نہیں گئے، واپس مصر پلٹنے کے لیے بولے نہیں پلٹ سکے۔ قال فإنها محرمة عليكم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسوا على القوم الفاسقين۔ 40 سال اس چھوٹے سے میدان میں بھٹکتے رہے، اپنے گھروں کو، اپنے شہر مصر کو نہیں جا سکے، خدا کی مار تھی اس قوم پر، کیونکہ جہاں کا حکم تھا وہ نہیں گئے، جہاں وہ جانا چاہ رہے تھے وہاں نہیں بل بھیجا اللہ نے۔ 40 سال وہ صاحب روزانہ نکلتے لوگ مصر واپس پلٹنے کے لیے، چلتے چلتے رات ہوتی، شام میں جب سو جاتے، تھک کے سو جاتے، صبح اٹھ کے دیکھتے تو وہیں رہتے جہاں سے نکلے تھے وہ لوگ۔ 1-2 دن نہیں، 40 سال خدا کی قدرت ہے۔ آج امت کا بھی یہی حال ہے، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، بولنے والے بول رہے ہیں، اللہ کے احکامات یاد دلا رہے ہیں، اس سے مسئلہ جو ہر رات کی چٹھیاں چلا رہا، جو رشوت لے رہا، جو گانے بجانے، سود، سب کچھ چل رہا ہے۔ نچانے والوں کو نچایا جا رہا ہے، پٹاخے پھوڑنے والے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، جو لینے والے لے رہے ہیں، کیا کرنا جہاں تھے وہیں ہے آج، ہلنے کا نام نہیں، اللہ ماشاءاللہ چند قسم کے۔ بے نمازی اپنی جگہ پہ بے نمازی ہے، سود خور اپنی جگہ پہ سود خور ہے، شرابی اپنی جگہ پہ شرابی ہے، جواری اپنی جگہ پہ جواری ہے، حرام خور اپنی جگہ پہ حرام خور ہے، دھوکہ دینے والا اپنے دھوکے سے باز نہیں رہا۔ وقت کے علماء، صلحاء، داعی سمجھا رہے ہیں، لیکن کس سے مس ہونے کا نام نہیں۔ نتیجے میں اس قوم کی پسپائی بھی ہو رہی، اس قوم کے جیسے یہود کی پسپائی، 40 سال تک نہیں جا سکے مصعب، چھوٹے سے میدان سے ہٹ رہے نہیں، جہاں سے نکلے وہیں ٹھہرے، 40 سال چلتے رہے، رستہ طے نہیں ہوتا، وہ جب نہیں طے نہیں کرنا چاہے تو۔ اللہ ہم سب کو یہود و نصارہ کی روش سے بچا لے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا علمنا انک السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔